اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق اور روحانیت میں برکت کے لیے سورہ فاتحہ کا ایک مجرب وظیفہ۔ اس کے ساتھ نہ صرف رزق کے معاملات میں برکت ہوگی بلکہ آپ کے روحانی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برکت ہوگی۔ جو میرے دوست روحانیت پسند کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ ان کو دین کی محبت، روحانیت اور رزق میں برکت دونوں اس ایک عمل سے جو ہے وہ انشاءاللہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ ایک بات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ایک بہن نے کمنٹ کیا کہ جی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں کو وظائف بتا کے قرآن پاک کی جو چنیدہ آیات یا صورتوں کے بارے میں موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر سے صرف وہی صورتیں پڑھیں گے اور وہی آیات پڑھیں گے اور باقی قرآن پاک نہیں پڑھیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا مختصر جواب سن لیجیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہوتے اور نمازوں کے پابند ہوں تو پھر ہمیں اس قسم کے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، یا جن پریشانیوں کی وجہ سے ہم چینلز پہ آ کے جو ہے وہ وظائف اور عملیات کی سرچ کرتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کریں کہ ہماری مشکل ختم ہو جائے۔ حالانکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ دین کے اوپر ہی سمپلی جو ہے وہ بڑی سختی سے اور پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیں اپنے فرائض پہ، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نماز ہو گیا، نماز تو فرض ہے نا، اس فرض کو ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے مدد حاصل کریں، دین پہ چل پڑیں، تو آپ کو پھر دنیاوی مشکلات کے لیے اس طرح سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک جو ہے وہ صرف میرے خیال میں دو ہی اب جگہوں پہ کام آ رہا ہے، ایک تو قسم اٹھانے کے لیے یا بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کو اٹھاتے ہیں، ادروائز موسٹلی یہی حالات ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جناب وہ غلافوں میں لپیٹ کے طاقوں میں رکھا رہتا ہے۔ تو اب اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں جی کسی پریشانی میں ہی آ گیا بندہ، آ گیا، چلو قرآن کی کوئی آیت یا صورت بتا دی، تو وہ اس چکر میں کہ چلیں جی میرے حالات بہتر ہو جائیں، وہ کم از کم 5 وقت نماز تو پڑھے گا، اور اگر 40 دن تک 5 وقت نماز پڑھے گا، قرآن کی کوئی آیت دہرائے گا، تو اس کے اندر بھی تو کوئی روحانیت جاگے گی، کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس اپنے وظیفے کی طرف۔ بہت ہی آسان عمل ہے جی، 40 دن آپ نے کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، اور اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کا وقت کوئی بھی رکھ لیں، دن کے کسی بھی حصے میں کر لیں، لیکن 40 دن آپ نے کرنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس طرح کریں کہ 10 مرتبہ صرف سمپل سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ سے لے کے ولدوالین تک 10 بار سورہ فاتحہ سمپل پڑھ لیں، اور 11ویں بار جب آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو جب آپ اس آیت پر پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ 100 ٹائمز پڑھ لیں، 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورت مکمل کر لیں، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب یہ ایک عمل ہے بڑا سمپل سا سورہ فاتحہ کا۔ نہ صرف اس کے اندر آپ کو روحانی فیوز و برکات ملیں گے، بلکہ آپ کی جو دنیاوی مشکلات ہیں، مہمات ہیں، پریشانیاں، حاجات ہیں، خاص طور پہ رزق کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت زبردست بہتری آنے والی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو بڑا سمپل انداز کے اندر بغیر وقت ضائع کیے آپ کو ٹو دی پوائنٹ عمل بتا دیے۔ 40 دن اس کو کرنا ہے۔ اب بہنیں یہ سوال کریں گی جی ہم ان ڈیز میں کیا کریں؟ آپ ان ڈیز کو بریک کر دیں اور بریک کے بعد پھر 40 دن پورے کر لیں۔ انشاءاللہ جب اس کے 40 دن آپ پورے کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی روحانیت جاگ جائے گی کہ پھر آپ دین سے نہیں بھٹکیں گے، بلکہ اپنے مسائل، آپ کو مسائل پیش آنے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں دین کو سمجھ جائیں نا، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کی غیبت نہ کریں، آپ کسی کا حق نہ کھائیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی اصلاح کرتے جائیں، تو پھر پریشانیاں نہیں آتی۔ پریشانی آتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، آئی اوپننگ کے لیے ہوتی ہیں، یا پھر آزمائش ہوتی ہے، تو وہ ایمان اتنا تگڑا ہو جاتا ہے کہ اس آزمائش کا انسان محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا توکل بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پریشانی آرام سے جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اتنی پیاری ویڈیو پہ ایک لائک اور کمنٹ تو بنتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ کوشش تو یہ رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے۔ اگر کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں۔ اور
مسئلہ اگر پرسنل ڈسکس کرنا ہے تو ویڈیو کے شروع میں ہی سیل نمبر دے دیا ہے، تو اس پہ آپ کانٹیکٹ کر لیں اور پرسنلی ڈسکس کر لیں۔ ہم لوگوں نے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب تو عصر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک جو ہے وہ ٹائم ہے آپ کے پاس، بیچ میں صرف مغرب کا ایک تھوڑا سا بریک ہم لیتے ہیں اور اس ٹائم کے اندر آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ تو اس حساب سے اب میرے خاص طور پہ وہ مہربان دوست جو مجھے باہر ممالک سے بہت زیادہ فون کرتے ہیں، ان کا پرابلم ہوتا تھا کہ کال نہیں، بعض کا ٹائم ملتا تھا، تو اب وہ فریلی اس ٹائم کو اویل کر سکتے ہیں۔ بلکہ کوشش کیجیے گا کہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے جو میرے دوست ہیں جہاں پہ ٹائم ڈفرینس بہت زیادہ ہے، وہ کال کرنے سے پہلے اگر اپوائنٹمنٹ لے لیں تو زیادہ بیٹر ہے۔ اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے، فری آف کاسٹ بات ہوتی ہے اس اپوائنٹمنٹ پہ، یا بات کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا کو پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی مشکلوں کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے بھری زندگی نصیب فرمائے۔ یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔